السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل ہمارے گھروں میں یہ خوب دیکھنے کو آتا ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں نا وہ الٹے سوتے ہیں، یعنی پیٹ کے بل سوتے ہیں۔ دیکھو، پہلی بات تو یہ سمجھ لو کہ ہر مسلمان کو اس بات پر ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہماری زندگی کے متعلق بیان کیا ہے وہ آخرت کے اعتبار سے تو فائنل ہے کہ کامیابی ملنی ہی ملنی ہے، لیکن اس بات پر بھی ہمیں یقین رکھنا چاہیے، اور اس بات پر سب کا یقین ہوتا ہے کہ آخرت کے اعتبار سے ہماری جو کامیابی کی بنیاد ہے اور ہمیں جو کامیابی آخرت میں ملے گی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہی چل کر ملے گی، اس کا سب کو یقین ہوتا ہے۔ لیکن اس بات کا بھی ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ سنتوں پر عمل کرنے میں دنیا کے بھی فائدے ہی فائدے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ میڈیکل لائن دھیرے دھیرے جیسے جیسے ریسرچ جو ہے نا وہ فائنل لیول پہ پہنچتی ہیں، تو جب فائنل ریسرچ چیزوں کی نکل کے آتی ہے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب نہ سائنس تھی، نہ علم تھا، نہ لوگوں میں لکھنے پڑھنے کا رواج تھا، جہالت عروج پر تھی، بے شرمی بے حیائی عروج پر تھی، لوگ جانوروں جیسی زندگی گزارا کرتے تھے، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے انسانوں کو وہ تعلیم دی جن سے لوگوں کا آخرت کے اعتبار سے تو فائدہ پکا ہے، آخرت میں جنت ملنی ہے، جہنم سے بچنا ہے اور آخرت کی پریشانیوں سے بچنا ہے نا۔ دنیا کا بھی نفع ہے، صحت اچھی رہتی ہے، دنیا کی بہت ساری پرابلمس ہیں ان سے ہم محفوظ رہتے ہیں، بہت ساری بیماریاں ان سے ہم محفوظ رہتے ہیں، اس کا بھی ہمیں یقین رکھنا چاہیے۔ کتنی عجیب بات ہے نا کہ ڈاکٹر اگر کہہ دے کہ آپ کو یہ چیز نہیں کھانی ورنہ یہ بیماری جس میں آپ مبتلا ہو یہ بیماری بہت بڑھ جائے گی، جان کو خطرہ ہے، تو ہم فوراً اس چیز کو کھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے منع کیا ہو تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، تو یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ تو ہمارے گھروں میں آج کل یہ دیکھنے میں بہت آتا ہے کہ ہمارے بچے جو ہے نا وہ اوندھے سو رہے ہوتے ہیں، الٹے سو رہے ہوتے ہیں، پیٹ کے بل سو رہے ہوتے ہیں۔ تو حدیث میں اس کی ممانعت ہے اور دنیاوی اعتبار سے بھی اس کے بہت سارے نقصانات ہیں، وہ دونوں چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پہلے میں آپ کو حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مسجد میں پیٹ کے بل اوندھے منہ سویا ہوا پایا۔ یہ صحابی جو ہے نا مسجد میں پیٹ کے بل اوندھے منہ سو رہے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف لائے اور حضور نے دیکھا کہ یہ صحابی جو ہے نا پیٹ کے بل اوندھے منہ سو رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیر مبارک سے مجھے ہلا کر فرمایا۔ ہوتا ہے نا بعض دفعہ ہم لوگ پیر ہلا کے کہتے ہیں، تو حضور نے اپنے پیر مبارک سے مجھے ہلا کر فرمایا کہ تم اس طرح کیوں سو رہے ہو؟ اس طرح سونا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سخت ناپسندیدہ ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ سخت ناپسندیدہ ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، ہمیں اس طرح سے نہیں سونا چاہیے۔ مجھے تو ویسے سونا ہے جو میرے نبی کو پسند تھا، اور آپ پیٹ کے بل سونے کے علاوہ جیسے چاہو ویسے سو سکتے ہو، نو پرابلم۔ آپ دائیں کروٹ پہ سو، بائیں کروٹ پہ سو، آپ چت لیٹ کر سو، لیکن پیٹ کے بل سونا یہ منع ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس طرح کیوں سو رہے ہو؟ اس طرح سونا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سخت ناپسندیدہ ہے۔ اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ تو حدیث کی بات ہو گئی۔ اب دیکھیے آج کی سائنس کیا کہتی ہے، میڈیکل سائنس نے کیا کہا ہے کہ پیٹ کے بل سونے کے کتنے نقصان ہیں۔ بہت سارے نقصانات ہیں، چند نقصان ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ پہلا نقصان ہے پیٹ کے بل سونے کا نقصان ہے کہ جب ہم الٹا سوتے ہیں تو پیٹ پر دباؤ پڑتا ہے، جس کے کارن کھانا اچھے ڈھنگ سے پچ نہیں پاتا۔ ایسے میں قبض کی شکایت، پیٹ درد کی شکایت ہو سکتی ہے۔ نمبر 2، پیٹ کے بل سونے سے ریڑھ کی ہڈی پر بھی برا اثر پڑتا ہے، اس سے بیک بون اپنا نیچرل شیپ دھیرے دھیرے کھونے لگتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کمر میں درد کی شکایت شروع ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، جب آپ پیٹ کے بل سوتے ہیں تو آپ کی باڈی میں وایو کا سنچار نہیں ہو پاتا، جس کے چلتے شریر کے کسی نہ کسی حصے میں درد بنا رہتا ہے، کئی بار تو شریر میں جھنجھناہٹ ہونے لگتی ہے۔ وہیں جو پریگننٹ خواتین ہیں ان کو تو بالکل ہی پیٹ کے بل نہیں سونا چاہیے،
اس کے علاوہ اگر آپ کے پیٹ کی سرجری ہوئی ہے تو پھر آپ کو اس پوزیشن میں بالکل بھی نہیں سونا چاہیے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری بیماریاں ہیں جو آپ کو پیٹ کے بل سونے کی وجہ سے لگ سکتی ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، آج سے ارادہ کر لو کہ جو گھر گھر میں چلا نا ہمارے بچے پیٹ کے بل سو رہے ہوتے ہیں، اٹھا دو، سختی کرو اس سلسلے میں۔ ہمارے بچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے، یعنی حضور نے جس چیز کو ناپسند فرمایا، حضور نے کیا فرمایا کہ اللہ کو اس طرح سے سونا سخت ناپسندیدہ ہے۔ تو میرا بچہ ایسے پڑا ہوا سو رہا ہو کہ جو اللہ کو سخت ناپسندیدہ ہے، میں برداشت کروں گا؟ بالکل نہیں کروں گا نا۔ خدا نخواستہ ایسے ہمارے بچوں کو، اب اللہ کو جو پوزیشن سخت ناپسندیدہ ہو اس پوزیشن میں ہمارا بچہ سو رہا ہوں، پسند کریں گے؟ نہیں پسند کریں گے نا۔ اسی لیے ارادہ کرو کہ اس طرح سے اب نہیں سوئیں گے انشاءاللہ، تو دنیا میں بھی فائدہ اٹھائیں گے، آخرت میں بھی فائدہ اٹھائیں گے۔ اس کے لیے کچھ شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔